بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاق دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم اپنا شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے سیاسی حالات و واقعات ہم سب کے سامنے ہیں. کون کس کے پیچھے ہے, کون کس کے ساتھ ہے, کون کیا کر رہا ہے, یہ باتیں ہم کر کے تقریباً 22-24 مہینے سے ہم کر رہے ہیں. تو بہرحال خبروں کی طرف چلتے ہیں. خبریں کافی حوصلہ افزا ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو ہوتا رہے گا اور ان ساری چیزوں کو ریورس بھی ہونا ہے. اور ریورس کیسے ہوں گی وہ اس کا بھی ایک پروسیجر ہے, تو وہ پروسیجر بھی اڈاپٹ کر لیا جائے گا. اور کیونکہ یہاں پہ کوئی چیز بھی حرف آخر نہیں ہے, سیاست میں تو بالکل کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے. صبح کچھ ہوتا ہے اور شام کو کچھ ہوتا ہے. اور کل کے غدار آج کے محب وطن اور آج کے محب وطن کل کے غدار ٹھہرائے جاتے ہیں. اور یہ پتلی تماشا 1947 سے آنورڈ چل رہا ہے. کوئی 3-4 سال اچھے گزرے, لیکن 1951 کے بعد سے اب تک یہی محلاتی سازشیں ہیں اور ریشہ دوانیاں ہیں. یہ سب کچھ چیزیں چل رہی ہیں جی, تو یہ چلتی رہیں گی اور ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان مصیبتوں سے نکالے اور پاکستان بھی امن, خوشحالی اور ترقی کا گہوارہ بنے جیسا کہ باقی ممالک ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی. خبریں آج ڈیولپمنٹس, جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. انٹرا پارٹی الیکشن پاکستان تحریک انصاف کا ایک بار پھر مکمل ہوا. صرف ایک سیٹ کا الیکشن ہوگا, باقی سب کے سب پینل جو ہیں وہ ان اپوزڈ ہو چکے ہیں, بلا مقابلہ ہو چکے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر تحریک انصاف کے بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہو چکے ہیں. عمر ایوب خان سیکرٹری جنرل کے عہدے پر دوبارہ براجمان ہیں, منتخب ہو گئے ہیں. اور یاسمین راشد بھی بلا مقابلہ, ڈاکٹر یاسمین راشد جیل میں قید ہیں, سیاسی قیدی ہیں, بے گناہ ہیں اور انتہائی ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے. کینسر سروائیور ہیں اور پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں, انسانی خدمت کرنے والی خاتون ہیں. تو وہ پنجاب کی بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئی ہیں. اسی طریقے سے علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا کے صدر منتخب ہو گئے ہیں, بلا مقابلہ ہو گئے ہیں اور نامزد وزیر اعلیٰ بھی ہیں. 1-2 دنوں کے اندر وہ وزیر اعلیٰ کا بھی حلف اٹھا لیں گے. اس کے بعد ہیں جی حلیم عادل شیخ صوبہ سندھ, وہ ہو چکے ہیں جی, صدر منتخب ہو گئے ہیں صوبہ سندھ کے پاکستان تحریک انصاف کے. اور بلوچستان کے صدر کے لیے 3 نام باقی ہیں جی, اور 3 ناموں کے درمیان وہ مقابلہ ہوگا. اور ان 3 ناموں میں کون کون سے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں, کیونکہ باقی سار کا جو ہے وہ ان اپوزڈ ہو چکا ہے سب کا سب. اس کا نوٹیفیکیشن بھی باقاعدہ طور پہ جاری کر دیا پاکستان تحریک انصاف نے, یہ ہمارے سامنے موجود ہے. اور فیڈرل الیکشن کمشنر جناب رؤف حسن صاحب نے اس کے سائن کیے ہیں اور انہوں نے جاری کیا ہے, یہ نتائج کا اعلان کر دیا ہے. بلوچستان پریزیڈنٹ کے لیے امین خان جوگزئی ہیں اور داؤد شاہ پینل ہے اور منیر احمد بلوچ پینل ہے. 3 پینل اس وقت بلوچستان میں کام کر رہے ہیں اور ان 3 پینل میں سے کسی ایک نے منتخب ہونا ہے. اس طریقے سے یہ ہوا کمپلیٹ. اور انٹرا پارٹی الیکشن آپ کو بتا دوں کہ خیبر پختونخوا پشاور ہائی کورٹ نے بہت اچھا فیصلہ دیا تھا اور پھر الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن کو نہیں مانا اور پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر دیا تھا, بلکہ کالعدم قرار دے دیا تھا. لیکن جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ کام کر دیا جو کہ جسٹس منیر نے کیا تھا, اور انہوں نے یہ ظلم کیا اور اس ظلم کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے, پاکستان بھگت رہا ہے اور پاکستان دنیا بھر میں بدنام ہو رہا ہے. اور اس حد تک بدنام ہو رہا ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں چرچے ہیں اس بدنامی کے. اور میرے سامنے یہ خط پڑا ہے, ایک پوری کی پوری چارج شیٹ ہے اور 31 امریکی ارکان پارلیمان کا کانگریس, امریکی کانگریس کے 31 ارکان نے ایک خط لکھا ہے صدر بائیڈن کو اور امریکی وزیر خارجہ کو, جس میں جتنی بھی یہ بدعنوانیاں موجود ہیں اور بدعنوانیاں اور جو کچھ بھی جوڑ توڑ کیا گیا اس میں بلے کا نشان واپس لیا گیا اس کا ذکر بھی موجود ہے. اور جو انتقامی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی اور عدالتی سطح پہ ہوئی, الیکشن کمیشن نے کی, پری پول ریگنگ کی, پوسٹ پول ریگنگ کی, وہ ساری کی ساری چارج شیٹ پاکستان بنا ہوا ہے اور تماشا پاکستان کا بنا ہوا ہے پوری دنیا میں. اور یہ ان عقل کے اندھوں نے انتقام لے رہے تھے یہ پاکستان تحریک انصاف سے, عمران خان صاحب سے, لیکن ان کو اندازہ نہیں تھا یہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ نہیں ہے,
یہ دنیا بھر میں رسوا ہوں گے اور پاکستان الٹیمیٹلی بدنام ہوگا. تو پاکستان بدنام ہو رہا ہے اور دشمن ممالک جو ہیں وہ بھی مذاق اڑاتے ہیں اس ساری صورتحال کا. بہرحال جی انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ وہی عہدیدار وہی سب کچھ آ گئے ہیں اور اب اگلا جو ہے معاملہ آگے بڑھے گا. اب اس کی رپورٹ سبمٹ کروائی جائے گی 3 مارچ کو. یہ الیکشن انٹرا پارٹی کا کمپلیٹ ہو جائے گا. 3 مارچ کے بعد الیکشن کمیشن کو دوبارہ رپورٹ سبمٹ کروائی جائے گی یہ الیکشن کا سرٹیفکیٹ, اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس پہ کیا کرتا ہے. اب کچھ اور خبریں جو ہیں اس طرف ہم بڑھتے ہیں, اور خبریں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی رہائی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی اور چودھری پرویز الہی صاحب کی رہائی. اس کے لیے اب کوششیں کی جا رہی ہیں اور ایک پروسیس جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے, اور تھرو جوڈیشری اور عدالتوں نے ہی جو غلط سزائیں دی ہیں عدالتوں نے دی ہیں اور ان کو عدالتیں ہی ٹھیک کریں گی. کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلی باقاعدہ سماعت ہوئی اور پہلی باقاعدہ سماعت میں ہی کافی اچھی جو ہے رسپانس دیکھنے کو ملا, کیونکہ علیمہ خان پہلے ہی یہ خوشخبری سنا چکی تھیں کہ جمعرات کو اچھی خبر ملے گی. تو جمعرات کو جی دن گزر گیا. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب تھے اور ان کے ساتھ ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب. ان کے سامنے یہ کیسز گئے ہیں اور ان کیسز میں جو ہیں وہ سماعت ہوئی ہے. ان سماعت کا میں حال آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد نتیجہ بھی ہم خود اخذ کر لیں گے یہ کس طرف جا رہا ہے. تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ ہم ان اپیلوں کو منگل کے لیے رکھ لیتے ہیں, آپ طے کر لیں کہ کون سی اپیل پر پہلے دلائل دینا چاہیں گے. 3 کیسز میں ہمیں سزائیں ہوئی ہیں اور غیر معمولی تیز رفتاری سے یہ سزائیں دی گئیں. سلمان صفدر صاحب اپیئر ہو رہے ہیں. 3 کیسز ہیں جی, ایک توشہ خانہ ہے اور دوسرا سائفر ہے اور تیسرا عدت والا معاملہ ہے. عدت والے معاملے میں آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں ابتدائی آرگومنٹس کے بعد جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں خاور مانیکا اینڈ کمپنی کو, اور اس میں مور دین 100% چانسز ہیں کہ اس کیس کا ستیہ ناش ہو جائے گا اور جو سزائیں جیل ٹرائل کے دوران سنائی گئی تھیں وہ سزائیں برقرار نہیں رہیں گی. اس میں باعزت طور پہ عمران خان صاحب بھی اور بشرا بی بھی بری ہوں گے. اس کے بعد ہے جی اس لیے وہ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب پوچھ رہے ہیں کہ 3 گواہان ہیں 3 کیسز ہیں, تو آپ پہلے دیکھ لیں کہ 3 اپیلوں میں کا ترتیب آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں کہ کیسے کرنا ہے. یعنی ہم اس کیس کو سنیں گے بھی اور سن کر اس کو ڈسپوز آف بھی کریں گے, یعنی سرد خانے میں ڈالنے والی بات نہیں ہے. سلمان صفدر صاحب نے بتایا کہ جی 25 گواہوں کے بیانات آدھی رات کے بعد ریکارڈ ہوئے اور پھر چاہیے تو یہ تھا کہ جس تیزی سے فیصلے ہوئے یہ اپیلیں بھی اسی تیزی سے آگے بڑھیں. یہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہا کہ جیسے جس برق رفتاری سے یہ سزائیں سنائی گئی ہیں اسی برق رفتاری سے ہماری اپیلیں بھی سن لیں. تو وکلا کو نکال کر گواہوں پر آدھی رات کو جرح مکمل کی گئی. جج صاحب اور پروسیکیوشن نے آپس میں میچ کھیلا اور ہم اس میں نہیں تھے. یہ جیل ٹرائل کی بات کر رہے ہیں سلمان صفدر صاحب, عدالت کو بتا رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اسپیشل پروسیکیوٹر تعینات ہوں یا نہ ہوں ہم اپیلوں کو سنیں گے. چیف جسٹس صاحب نے یہ بات بھی کلیئر کر دی کہ اسپیشل پروسیکیوٹر تعینات ہوں یا نہ ہوں ہم ان اپیلوں کو سنیں گے. چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ جی آپ طے کر لیں کہ پہلے سائفر میں دلائل کا آغاز کرنا ہے یا پھر توشہ خانہ میں, اور جو آپ ڈیسائیڈ کریں گے اس کے اکارڈنگلی ہم چلیں گے. تو سلمان صفدر صاحب نے کہا جی کہ سائفر کیس میں استغاثہ نے 25 گواہ پیش کیے اور آدھی رات کو یہ ہوا. ہمیں ٹرائل کورٹ نے باہر کر کے یہ میچ کھیلا اور آج ہمیں سن لیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. استغاثہ نے کیس بنایا ہے, آ کر سامنا کریں, بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے کہا. عدالت نے کہا جی چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو تاریخ دے دیتے ہیں اور تاریخ کا تعین کر لیتے ہیں, اس کے اکارڈنگلی ہم آگے بڑھیں گے. اور اس طریقے سے جو سزا معطلی اور سائفر کیس میں اپیل اور سزا معطلی درخواستوں پر سماعت جو ہے وہ 5 مارچ تک ملتوی کر دی گئی ہے. اور آج آپ کو پتہ ہے آخری دن تھا, تو آج سے ٹھیک 4 دن کے بعد یہ دوبارہ ہوگا. اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کی وقت دینے کی جو استدعا تھی وہ منظور نہیں ہوئی, کیونکہ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل جو تھے وہ لمبی ڈیٹ چاہ رہے تھے, تو یہ کورٹ نے نہیں کیا. اب انہوں نے کہا جی کہ اب اگلا جی یہ سائفر کا معاملہ تھا, یعنی جنرل ڈسکشن تھی. اس کے بعد توشہ خانہ کا ٹیک اپ کیا گیا کیس. توشہ خانہ میں انہوں نے کہا جی کہ اسپیشل پروسیکیوٹر نیب امجد پرویز کی فیملی میں فوتگی ہو گئی ہے. نیب کے نمائندے نے کہا
عدالت کیس کی سماعت ملتوی کر دے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اس کیس کو بھی ہم رکھیں گے، 5 تاریخ تک رکھ لیتے ہیں اور 5 مارچ کو ہی ہم اس کیس کو بھی سنیں گے۔ ہم دونوں کیسز میں سزا معطل کی درخواست پر سماعت کرنا چاہتے ہیں، بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ آج عدالت کے سامنے اپیلیں سماعت کے لیے مقرر تھیں اور اسپیشل پروسیکیوٹر امجد پرویز جو ہیں نیب پروسیکیوٹر نے کہا تو امجد پرویز فیملی میں نہیں آ سکے، فیملی میں فوتگی ہو گئی ہے۔ آج آئندہ سماعت منگل کے لیے ہم یہ رکھ رہے ہیں، چیف جسٹس صاحب نے کہا، تو اس کو بھی لنگر آن نہیں کیا، لمبا نہیں کھینچا انہوں نے، تو اس میں بھی ایک پازیٹیو رسپانس آیا ہے۔ آئندہ سماعت پر سلمان صاحب بتا دیں کہ کون سی اپیل چلانا چاہتے ہیں۔ منگل کے دن ہم نے اپیل مقرر کی ہے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا۔ اس عدالت نے آپ کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کی ہیں، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا۔ سزا کا فیصلہ معطلی سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے اور ہم پابند ہیں۔ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل زیر سماعت ہے، اس کا فیصلہ آنے کا انتظار کریں گے اور آپ کی سزا کا فیصلہ معطل کرنے کی درخواست کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیتے ہیں۔ اور اس طریقے سے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ باتیں کی، تو لہٰذا اس طریقے سے جی یہ دونوں کیسز جو ہیں وہ چلے گئے ہیں 5 مارچ تک، یعنی کہ اگلے ہفتے میں اس کو سنا جائے گا، کیونکہ جمعہ ہفتہ جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن نکل جائیں گے، تو میرا خیال ہے یہ منگل کو بنے گا، منگل کو 5 تاریخ ہوگی، منگل یا بدھ کو، تو یہ سن لیا جائے گا جی کیس۔ اس طریقے سے عمران خان صاحب کی جو رہائی کا عمل ہے، رہائی کا عمل وہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی ان کی اپیلیں بھی تھیں، ان کی اپیلوں میں بھی ابتدائی ہیئرنگ ہو گئی ہے اور اس میں بھی نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں، اور نوٹس جاری کرتے ہوئے ان کو بھی بلا لیا گیا ہے۔ تو یہ ساتھ ساتھ دونوں مقدمات چلیں گے، سائفر کا بھی، توشہ خانہ کا بھی، بشرا بی بی کا بھی، عمران خان صاحب کا بھی، اور ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی۔ تو دوسری یہ تو اس معاملے کے یہ تو 3 ہو گئے ہیں، تو اس لیے جی توقع یہی کی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کے بارے میں اچھی خبریں ملیں گی۔ ہفتہ 10 دن کے اندر اندر 2 ہفتے، ایک ہفتہ 2 ہفتے لگ جائیں گے، کیونکہ اس سے زیادہ نہیں ہے ہائی کورٹ میں کیس، اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کے بارے میں توقع یہی ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اور ساتھ ساتھ القادر ٹرسٹ بھی کیس چل رہا ہے، القادر ٹرسٹ کو بھی عمران خان صاحب نے جج صاحب سے خود کہہ کے انہوں نے کہا جی کہ اس کو جلدی جلدی نبیڑیں، جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ جلدی کریں، اس میں ہم اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ ہے سچویشن، یہ ہے صورتحال۔ باقی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔